السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن سورہ بقرہ کی 34ویں آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ سجدہ لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی خضوع اور خشوع کا نام ہے، لیکن شریعت میں پیشانی کا خاک پر رکھ دینا ہی سجدہ ہے۔ قرآنی بیان کے مطابق ابلیس قومی اعتبار سے جناتوں میں سے تھا، لیکن کانا من الجن، قرآن کی آیت ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ سجدہ آدم پر کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا حکم خدا پر سجدہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ سجدہ بھی اللہ کی عبادت اور عبودیت اور بندگی کا نمونہ ہے، کیونکہ حقیقی عبادت وہی عمل کہلاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ عبادت وہ نہیں ہے کہ جسے ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہم اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق جو عمل انجام دیتے ہیں وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ بندگی نہیں ہوتی ہے، عبودیت و بندگی نہیں کہلاتی۔ بندگی عبودیت وہی کہلاتی ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں جیسے خدا چاہتا ہے۔ ابلیس شیطانوں کا سردار ہے، جسے حکم الہی کی مخالفت اور رحمت خدا سے مایوسی کی بنا پر ابلیس کہا گیا ہے۔ اور صدیوں سے جو سجدہ کرنے کے لیے صدی در صدی اس سے ایک ہی سجدے میں رہنے کے لیے کہا جائے تو وہ راضی ہے، لیکن آدم کو سجدہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ ایک سجدے سے اس نے انکار کیا، لہذا اس کے دو گناہیں، دو مخالفتیں ابلیس نے کی ہیں۔ ایک تو عقیدے کے خلاف، بالکل جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کے خلاف ہو گیا، ابا، اس نے انکار کیا، تو خداوند عالم نے اسے کہا یہ فاسق ہو گیا ہے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے حکم کی اس نے مخالفت کی، اور دوسرے اخلاقی مخالفت کیا اس نے، استکبر، غرور اور گھمنڈ سے کام لیا، لہٰذا جہنم کا حقدار بنا۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یعنی تکبر، غرور کرنے والوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ سجدہ صرف جناب آدم کی شخصیت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی اولاد اور ان کی نسل کے لیے بھی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پہلے ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم سب کو ہم نے بنایا، تمہارا پورا وجود تمہارا ڈھالا، پھر ہم نے ان سے کہا، تمام فرشتوں سے کہا اے فرشتوں سب آدم کے لیے سجدہ کرو۔ لہذا ایک آدم کے لیے نہیں بلکہ پوری ذریت کے لیے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے چوتھے امام، امام سجاد فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت ہمارے جد نے فرمایا کہ آدم پر سجدہ صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی ذریت اور ان کی نسل کے لیے تھا۔ فرشتوں نے، یعنی یہاں پر فرشتوں کا سجدہ کرنا صرف ایک بار ہے، فرشتوں کو صرف ایک بار سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، وقتی تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، لیکن مومنین پر فرشتوں کا نازل ہونا، مومنین کے لیے توبہ اور استغفار کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا نے معین کر دیا ہے۔ جس طریقے سے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پہ وہ پابندی بھی کرتے رہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ نازل ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آدم پر سجدہ ان کے جسم کے لیے نہیں تھا، بلکہ خداوند عالم نے یہ کہا کہ جب اس میں ہم اپنی روح پھونکے تو سجدہ کرنا،
وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب برابر کر دیا، بنا دیا ہم نے، بالکل ڈال دیا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکا تو تم سجدے میں گر جاؤ. تو معلوم ہوا اس جسم خارقی کے لیے سجدہ نہیں تھا، بلکہ اس روح خداوندی کے لیے سجدہ تھا، جس کے لیے خدا نے کہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کتنی بڑی بے انصافی ہے کہ سارے فرشتے انسان پر سجدہ کرے لیکن انسان اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے. غور کریں، ابلیس ایک سجدے کے انکار سے کافر ہو گیا، تو جو لوگ مستقل سجدہ چھوڑ دیتے ہیں ان سجدہ چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس نقطے پر تمام صاحبان علم و عقل کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. پیغامات اس آیت سے یہی ہیں. فرشتے بھی اللہ کے جتنے بھی امر و نہیں ہیں سب حکم کے وہ پابند ہیں فرشتے. جیسے انسان تمام حکم خداوندی کا پابند ہے، فرشتوں سے بھی خدا نے کہا اسجدو، یعنی حکم دیا، امر کا صیغہ کہ تم سجدہ کرو. اگر انسان کے اندر لیاقت اور صلاحیت پائی جاتی ہے تو کسی انسان کا پرانا ہونا کہ بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں، قدیمی ہونا، یہ اس کے افضل و برتر ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت پائی جائے، لیاقت پائی جائے، اس کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں. فرشتے برسوں سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں. فرشتوں کی عبادت، فرشتوں کا سجدہ بڑا عبادت قدیمی تھا، لیکن یہاں پر خلافت و جانشینی کس کو مل رہی ہے؟ اس انسان کو جو علم کے لحاظ سے افضل و برتر ہے. فرشتے نئے انسان پر سجدہ کر رہے ہیں اس کے علم کی برتری کی وجہ سے. ایک اہم پیغام اور اس آیت سے مل رہا ہے، عمل کی نافرمانی سے زیادہ خطرناک عقیدے کی گمراہی ہے. ابا واستکبرا، عقیدے سے گمراہی کیا اس نے. ابلیس کا تکبر کرنا، اس کا غرور و گھمنڈ کرنا اس کی بدبختی کا سبب بنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لعنت کا حقدار بن گیا. کانا من الکافرین. جو عمل میں ہمیں پیغام مل رہا ہے اس آیت سے وہ یہی ہے، شیطان سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا ہے، خاص کر کے طولانی سجدوں کے ذریعے خدا کو راضی رکھنا ہے. خدایا ہمیں اپنے خالص بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.